نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. خود غرضی، مادہ پرستی، بے لگام خواہشات، رقابت، نفرت، مقابلہ بازی، دوسروں کو نیچے دکھانا، کو ایجوکیشن اور نظام تعلیم کے نقائص، میڈیا کا پیدا کردہ ہیجان، پب جی جیسے ویڈیو گیمز، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو ڈپریشن اور ذہنی دباؤ میں اضافے کے سبب ہیں اور ذہنی بیماریوں کا سبب بھی بن رہے ہیں. خاص طور پر ٹین ایجرز اور نوجوان بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ ذہنی تناؤ ہی خودکشی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ڈپریشن ہے. اس ویڈیو میں سورہ دوحہ پڑھنے کا وہ طریقہ بیان کیا جائے گا جس سے ڈپریشن کو دور کیا جا سکتا ہے اور خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ وہ نادر تحفہ ہے جو پریشانی دور کرنے کے لیے محبوب کو خود محب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا. کچھ لوگوں کے خیال میں ڈپریشن کی بیماری ایمان میں کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن عملی صورتحال اس نظریے کی تائید نہیں کرتی. یہ الگ بات ہے کہ مضبوط ایمان ہمیں مایوسی سے بچاتا ہے، لیکن تصویر کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑے مضبوط ایمان والے بھی حالات کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے کرتے کسی وقت ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تاہم صوفی جب راضی برازہ ہو جاتا ہے تو لا خوف لا حزن کے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، یعنی اسے نہ کوئی خوف متاثر کرتا ہے نہ ہی کوئی غم اس پر اثر انداز ہوتا ہے. صوفیہ کے نزدیک قبض اور بس تصوف کی اصطلاحیں ہیں. یہ دونوں حالتیں ہیں جن سے تقریباً ہر صوفی گزرتا ہے. ان دونوں حالتوں کا تعلق خوف و رجا کے افراد سے، کبھی مستقبل کے اندیشوں سے یا کبھی تجلیات جلالیہ کے ظہور کی وجہ سے سالک میں خوف کا افراط پیدا ہوتا ہے تو دل میں گرفتگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کو قبض کہا جاتا ہے. اس کے برخلاف رجا میں افراد سے مستقبل روشن اور تابناک نظر آتا ہے یا تجلیات جمالیہ کے ظہور کے نتیجے میں دل میں سرور و فرحت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کو بست کہتے ہیں. سالک کو چاہیے کہ قبض کی حالت میں دل گرفتہ ہو کے اپنا کام نہ چھوڑے اور نہ ہی بست کی حالت میں شاداں و فرحاں ہو کے لاپرواہی نہ کرے اور ہر دونوں حالتوں میں اپنا کام جاری رکھے. یاد رکھیں انبیاء کرام کیونکہ وحی الہی کا بوجھ براہ راست اٹھانے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس لیے دباؤ اور تناؤ کی یہ کیفیات بشری پیکر میں ملبوس انبیاء کرام پہ بھی اثر انداز ہوتی رہی ہیں. اسی کیفیت کے زیر اثر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر جب ابتدا میں وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ رنجیدہ خاطر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تسلی و تشفی کے لیے سورہ دوحہ نازل کی گئی اور ازل تک ہر صاحب قبض کو پریشانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سورہ دوحہ پریشانی کے مداوے کے طور پہ، نعمت کے تحفے کے طور پہ عطا کی گئی. مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی قبض کی کیفیت ہو، پریشانی ہو تو سورہ دوحہ کی تلاوت تریاک ہے اور بہترین نسخہ ہے. سورہ دوحہ میں 3 قسمیں کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دلجوئی کے لیے بتایا گیا کہ آپ کی زندگی کا آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا. مقصد یہ ہے کہ جو شخص نیک کام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے گا. روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جبریل علیہ السلام کے آنے کی کچھ لیٹ آنے کی وجہ سے تھوڑے سے رنجیدہ خاطر ہوئے تھے تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ تو چھوڑ دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ آپ کی دلجوئی کے لیے اتاری. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ السلام 1 یا 2 راتوں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے تو ایک عورت کہنے لگی تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا معاذ اللہ. اس پر یہ اگلی آیت نازل ہوئی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ طبیعت مبارکہ کچھ ناساز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-3 دن رات کے وقت تہجد میں بیدار نہ ہو سکے تو اس عورت نے یہ ناسائشتہ الفاظ کہے تو یہ آیتیں نازل ہوئیں. کہا گیا ہے کہ عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی. اس پر اللہ کی مار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کا زخمی ہونا اور اس موضوع کلام کا بے ساختہ زبان مبارک سے ادا ہونا تو بخاری مسلم میں بھی ثابت ہے، لیکن ترک قیام کا سبب اسے بتانا، اس پر آیتوں کا نازل ہونا کچھ غریب ہے. تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا رب آپ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. سیدنا ابن عباس کے مطابق وحی کے رک جانے کی بنا پہ مشرکین کے اس ناپاک قول کی تردید میں سورہ دوحہ اتری تھی.
سورہ دوحہ کو پریشانی کے وقت معنی ذہن پہ رکھ کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے گویا رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آنے والے ہر امتی کی ایسے تشفی و تسلی فرما رہا ہے جیسے ایک شفیق ماں اپنے بچے کی دلجوئی فرماتی ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور دن کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھوپ پڑنے کے وقت دن کی روشنی اور رات کے سکون اور اندھیرے کی قسم کھائی۔ یہاں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد نئی صبح آتی ہے، لہذا پریشانی کی رات جلد ختم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے دشمنی کی، تیرے لیے آخرت اس دنیا سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا تمہارا رب تمہارے آخرت میں امت کے بارے میں اس قدر نعمتیں دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ان کی بڑی تکریم ہوگی اور آپ کو خاص کر حوض کوثر عطا فرمایا جائے گا جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے خیمے ہوں گے، جس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی۔ اس کا ڈیٹیل ذکر سورہ کوثر کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت ہے جو خزانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملنے تھے وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتا دیے گئے تو آپ بہت خوش ہوئے۔ اس پر یہ آیت اتری جب 1000 محل آپ کو دیے گئے، ہر محل میں پاک بیویاں اور بہترین غلام ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں سے یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔ حسن رحم اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد شفاعت ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت امت کے گناہ گاروں کے لیے خاص کر ہوگی۔ آگے آیات میں عملی اقدام بتا دیے گئے ہیں جس سے انسان سکون پا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سائل کو نہ جھڑک، جس طرح تم حق کے راہی ہو تو اللہ نے ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، تو اب تم سے علمی باتیں جو پوچھے صحیح راستہ دریافت کرے تو تم اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ غریب مسکین ضعیف بندوں پہ تکبر نہ کرو، انہیں ڈانٹو ڈپٹو نہ برا بلا کہو، نہ سخت سست بولو۔ اگر مسکین کو کچھ نہیں دے سکے تو بھی اچھا جواب دو، نرمی اور رحم کا سلوک کرو۔ یہ صدقات کی اہمیت پہ زور ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دینا اور اس سے اچھا سلوک بھی صدقہ ہے، اور صدقات کے ذریعے ڈپریشن کو دور کیا جا سکتا ہے اور خوشحالی پائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اپنے رب کی نعمتیں بیان کرتے رہو، یعنی جس طرح تمہاری فقیری کو ہم نے توانگری سے بدل دیا تم بھی ہماری ان نعمتوں کو بیان کرتے ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بھی تھا، یعنی اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا بنا دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ان کی وجہ سے تیری ثنا بیان کرنے والا، ان کا اقرار کرنے والا کر دے اور نعمتوں کو ہم پہ پورا کر دے۔ شکر گزاری سکون اور خوشحالی کا اہم ذریعہ ہے، لہذا شکر گزاری کو لازم پکڑیں۔ مسند احمد کی حدیث میں جس نے تھوڑا پر شکر ادا نہ کیا اس نے زیادہ پر بھی شکر ادا نہ کیا، جس نے لوگوں کو شکر گزاری نہ کی اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کیا۔ یاد رکھیں یا تو شکر ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا یا پھر اس کی نعمتوں کا کفر ہوتا ہے، اور کفر پتہ ہے نہایت ہی بری چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے، لہذا شکر کو لازم کر لیں۔ نعمتوں کا بیان بھی شکر ہے اور ان کا بیان نہ کرنا بھی ناشکری ہے۔ جماعت کے ساتھ رہنا رحمت کا سبب ہے اور تفرقہ عذاب کا باعث ہے۔ ڈپریشن اور خوشحالی کے لیے سورہ دوحہ دن یا رات میں بعد اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی کے 100 بار پڑھ لیا کریں۔ معنی پر غور ضرور فرمائیں جو ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد سکون اور خوشحالی حاصل ہو جائے گی۔